بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ذوات مقدسہ جو ہیں وہ محفوظ عن الخطا ہیں، معصوم عن الخطا نہیں ہیں۔ معصوم عن الخطا کا معنی ہے کہ ان سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ، جس سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ نہیں ہوتا، جس سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کا صدور ناممکن ہو، اسے معصوم کہتے ہیں۔ اور جس سے گناہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ عز و جل اس کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس کو محفوظ کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں معصومیت کا یا اہل بیت کے بارے میں معصومیت کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اہل بیت و صحابہ کرام کے بارے میں یہ محفوظیت کا عقیدہ ہے کہ ان کا گناہوں سے وہ محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن ان سے گناہ کا صدور یہ ممکن ہے، گناہ ہو سکتا ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اب حضرات انبیاء کرام کے سوا کوئی معصوم نہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذوات مقدسہ، اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، کہ اللہ عز و جل نے جو ہے ان کو اپنی رضا کے لیے ان کو منتخب فرما لیا ہے کہ اللہ عز و جل ان سے راضی ہے اور وہ اللہ عز و جل سے راضی ہیں۔ اب اس رضا کے بعد اگر کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر طعن کرے، طعن و تشنیع کرے، کسی روایت کو بنیاد بنا کر تاریخ کی ہو یا کسی حدیث سے مغالطہ دینے کی کوشش کرے، تو بندہ بذات خود جو ہے وہ ایک بڑی جہالت کے اندر مبتلا ہے کہ اس کو اصل عقیدے کی سمجھ نہیں آئی۔ اگرچہ واقعی اگر ایسا ہو کہ کسی صحابی سے کوئی گناہ کا صدور ہوا ہو اور صحابہ کرام سے جو ہے وہ غلطیوں کا صدور ہوا ہے، وہ کسی غلطی کو پیش کر کے اس کو یہ بنیاد بنا لینا کہ چونکہ ان سے یہ خطا ہوئی ہے، ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس وجہ سے معاذ اللہ ان پر طعن و تشنیع کر دینا، یہ جو ہے وہ کسی جاہل کا کام ہو سکتا ہے، وہ قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے شخص کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی روایت پیش کی جائے یا کوئی حدیث پیش کی جائے یا کوئی تاریخی روایت پیش کی جائے، تو سب سے پہلے جب جتنی بڑی ذات ہوتی ہے اس اعتبار سے اگر اس پر اعتراض کیا جائے تو اس کی ویسے ہی جرح اس پر کی جاتی ہے، کہ اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں کوئی حدیث پیش کرے، کوئی روایت پیش کرے، تو اس پر ویسی ہی جرح ہونی چاہیے کہ اگر کوئی حدیث پیش کرے تو اس حدیث کے اوپر کلام کیا جائے کہ یہ حدیث جو ہے وہ کس درجے کی ہے، کیا یہ صحیح حدیث ہے یا یہ حدیث ہی ضعیف ہے یا یہ کس کتاب کے اندر موجود ہے، اس کے راویوں کے اوپر بحث کی جائے، کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ اس روایت کے ذریعے کسی صحابی پر طعن کرنا چاہ رہا ہے، کسی صحابی کی جو ہے وہ عظمت کو جو ہے وہ گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جب یہ سندیں دیکھی جائیں گی اور تاریخی روایت، تاریخ کے اندر تو اتنا مطلب جھوٹ ہے کہ مطلب جو سب سے جو پہلی تاریخ لکھی گئی ہے تاریخ تبری کے نام سے، جو امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 310 ہجری 34 صدی ہجری کے ایک مفسر ہیں اور ایک بڑے مورخ ہیں، ان کی جو یہ تاریخ لکھی گئی ہے تاریخ تبری، یہ پہلی جو تاریخ لکھی گئی ہے یہ سندوں کے ساتھ لکھی گئی ہے، اور اس تاریخ کا بھی حال یہ ہے کہ جو سندوں کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ اس میں بھی شیعہ راوی جو ہیں ان کی کثرت ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ شیعہ راوی موجود ہیں، جیسے ابو مخنف لوط بن یحییٰ ایک مشہور شیعہ راوی ہے، تاریخ تبری کے اندر اس راوی کی بہت کثرت ہے، تقریباً 600 سے زیادہ روایتیں جو ہیں وہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ سے مروی ہیں، اور ابو مخنف لوط بن یحییٰ جو ہے یہ رافضی تھا، شیعہ تھا، اور روایتیں گھڑا کرتا تھا صحابہ کرام کے جو ہے وہ طعن و تشنیع کے لیے، ان کے جو ہے وہ جھوٹے واقعات گھڑا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ محمد بن ہشام ہو گیا، محمد بن ہشام کلبی، محمد بن صائب کلبی، یہ سب جو ہے وہ شیعہ راوی موجود ہیں، ان کی بھی جو ہے وہ روایتیں جو ہے وہ تبری کے اندر موجود ہیں۔ اب جو پہلی سنوں کے ساتھ جو کتاب لکھی گئی ہے اس کتاب کا حال یہ ہے، تو آپ سوچیں کہ جو اس کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہوں گی، البدایہ والنہایہ اور اصابہ اور ٹھیک ہے استیاب وغیرہ، ان کا حال کیا ہوگا؟ اور یہ جو بعد میں لکھی گئی ہیں البدایہ والنہایہ بھی جو ہے وہ حافظ ابن کثیر نے لکھا البدایہ والنہایہ میں کہ میں نے جو کچھ جو ہے وہ نقل کیا ہے وہ محمد بن جریر تبری کی موافقت میں ذکر کیا ہے،
میں نے جو کچھ اس کے اندر ذکر کیا ہے وہ انہی سے مطلب تاریخ طبری سے لے کر ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ جو ہے کچھ زیادات اس کے اوپر بڑھا کے جو ہے پیش کی ہیں۔ تو اب مورخ کا کام ہوتا ہے کہ جو اس کو ملا ہے، جو روایت محمد بن جریر طبری جو ہے انہوں نے باقاعدہ خود جو ہے تاریخ طبری کے مقدمے میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ میں نے جو آگے جو کچھ لکھا ہے وہ جو کچھ مجھے ملا ہے، جو روایتیں مجھے ملی ہیں، جن راویوں سے ملی ہیں، میں نے ان کو نقل کر دیا ہے۔ اس کے اندر میرا کوئی قسم نہیں ہے کہ اگر وہ سچی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ جھوٹی ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ جنہوں نے جھوٹ بولا ہے سارا وبال ان کے اوپر ہے۔ یعنی مورخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف آگے کام کو پہنچا دے، آگے چیز کو پہنچا دے، وہ کسی روایت کا ذمہ دار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب اور حدیث کے اوپر اگر اتنا جو ہے کلام موجود ہے، ٹھیک ہے، حدیث کے اوپر اتنے جو ہے وہ حدیث کے رجال پر بحث ہے، جرح و تعدیل کی جناب آئمہ ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر اتنا کام کیا ہے، تو تاریخ میں آپ سوچیں کہ پھر ادھر کی جو ہے وہ اگر حدیث جو ہے اس میں اتنی جو ہے وہ موضوع روایتیں جو ہے وہ من گھڑت روایتیں جو ہے وہ ڈال دی گئی ہیں، تو آپ سوچیں کہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ موضوع اور من گھڑت روایتوں کی بھرمار ہوگی۔ تو جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ صحابہ کرام کے بارے میں ایسی روایتیں پیش کرے تو اس کے اوپر جو ہے وہ سب سے پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ اس سے اس کا حوالہ طلب کیا جائے کہ یہ کہاں لکھا ہے۔ سب سے پہلے اگرچہ آپ کو پتہ ہو کہیں لکھا ہے، اگرچہ لیکن اس سے حوالہ طلب کریں سب سے پہلی بات۔ اگر تو وہ اپنی مطلب ہے، اگر شیعہ ہے تو اپنی کتب کا حوالہ دے تو وہ تو ہمارے لیے معتبر ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی کتب تو ویسے ہی جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ طعن و تشنیع سے بھری پڑی ہیں۔ اگر وہ ہماری اہل سنت کی کتاب کا حوالہ پیش کرے تو حوالہ پیش کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر جو بھی حوالہ پیش کرے اس کے اوپر کلام کیا جائے کہ اس کے راوی جو ہیں ان کے اوپر کیا بحث موجود ہے۔ اگر راوی ہی جو ہیں وہ کذاب ہیں، اگر راوی ہی جو ہیں وہ حدیثیں وضع کرنے والے ہیں یا روایتیں وضع کرنے والے ہیں، تو وہ روایت جو ہے مطلقاً اس کو رد کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ ایک بڑی اہم چیز تھی جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لینی چاہیے کہ عمومی طور پر جو اہل سنت کے جتنے بھی عوامی اہل سنت ہیں ان کو اسی چیز کے ساتھ جو ہے وہ مغالطہ دیا جاتا ہے۔ شیعہ ذاکرین کی کثرت ہے، وہ جناب اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کر بس وہ اپنی کتابوں سے جو ہے وہ جھوٹے واقعات پڑھتے چلے جاتے ہیں، جھوٹی روایتیں نقل کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو نیچے بیٹھنے والے ہیں وہ ان کو داد دے رہے ہیں، وہ جناب نہ واہ واہ کے نعرے لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر صحابی کی گستاخی کی جا رہی ہے، اور جو سننے والے جو سنی عوام ہے وہ جناب وہ اپنے علماء اہل سنت کے پاس جناب آ جاتی ہے کہ جس روایت کا جواب دیں، اس روایت کا جواب دیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس نے اس حوالہ پیش کیا اس سے اس کا جواب لیا جاتا، اس سے پوچھا جاتا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اگر وہ اس کا حوالہ نہیں پیش کر سکا، وہ اگر جو ہے وہ اس کی بات غلط ہے تو اس کو رد کر دیا جائے، بجائے اس کے جو ہے وہ جو ہے علماء کے پیچھے لگ گئے کہ یہ بتاؤ اس کا حوالہ بتاؤ۔ ان کا کام یہ تھوڑی ہے، ان کا کام تو مطلب یہ ہے کہ جو اپنی جو اہل سنت کی کتابیں ہیں ان کے اندر جو روایات موجود ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کلام کیا جائے، ان کو دیکھا جائے، بجائے یہ کہ جو ہے وہ اہل تشیع کی کتابوں جو ہیں ان کے اندر جو ہے من گھڑت روایتوں کا جو ہے وہ جواب دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔